الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق اللہ مولانا العظیم فخر موجودات خلاصہ مخلوقات منبع برکات و حسنات محسن کائنات محسن انسانیت قبر کی اندھیری کوٹھری میں کام آنے والے میدان محشر میں شفاعت کرانے والے حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بڑے ہی محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد حرام اور مسجد اقصی جس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، ان دونوں کے درمیان میں بہت بڑی مسافت ہے، بہت بڑا فاصلہ ہے، لیکن لے کون گیا ہے؟ رب لے گیا ہے۔ گیا کون ہے؟ رب کے محبوب گئے ہیں۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے کہ میں گیا حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے آسمانوں کی سیر تک، تو ایک انسان جو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گستاخ ہے، ہو سکتا ہے وہ انکار کر بیٹھے، عداوت و دشمنی میں وہ انکار کر سکتا ہے، لیکن قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے بندے کو لے گیا، تو لے جانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو رب کی ذات جو ہے وہ اپنے بندے خاص یعنی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی۔ محترم، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت کے اعلان کے 12ویں سال بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی بارگاہ میں بھیجا۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا جو سینہ اقدس ہے اسے شک کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد زمزم شریف کا جو پانی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے قلب اطہر کو اس سے دھوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اسی مقام پر جو کہ نور تھا اس میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر اسی مقام پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ مقام حتیم میں پہنچتے ہیں، ایک سواری آتی ہے جس سواری کو براق کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام اس براق پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اب وہ براق سواری آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے، راستے میں مقام آتا ہے، آقا علیہ السلام اس پہ دوگانہ ادا کرتے ہیں، آگے پھر چلتے ہیں، پھر ایک مقام پہ پھر ٹھہرتے ہیں، اس کے بعد مسجد اقصی تک بیت المقدس پہنچتے ہیں۔ تمام انبیاء
انبیاء سابقین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے لیے منتظر تھے، آپ کا انتظاری کر رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ کی اقتدا میں انبیاء اکرام نے نماز دوگانہ بھی ادا کی تھی۔ مصلی خالی تھا، تمام لوگ جو انبیاء و مرسلین کی جماعت تھی وہ سب بندی کرے ہوئے کھڑے تھے، لیکن جو امامت کا مصلی تھا وہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتظار میں تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں، اے نبی آخر الزمان آپ مصلی پہ جائیے۔ آقا علیہ السلام مصلی پہ پہنچتے ہیں، امامت انبیاء و مرسلین کی فرماتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہاں سے سفر آسمانی کی شروعات ہوتی ہے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک نور کی سیڑھی پیش کی گئی، اس کے بعد فرشتوں کی جماعت بھی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے نبی خاص سے۔ دوسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں، نبی سے ملاقات ہوتی ہے، تیسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں۔ اسی طرح کرتے کرتے ساتواں آسمان کا سفر طے کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں آپ کے ساتھ میں جب سدرۃ المنتہا تک کا سفر ہوتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب اس کے آگے میں نہیں جا سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر جاری تھا، آپ اللہ کے حضور تشریف فرما ہوئے، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، پروردگار عالم نے نماز جیسا تحفہ آپ کو عطا کیا۔ واپسی کا سفر ہوتا ہے، نبی سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں کیا دیا ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ 50 وقت کی نماز ہے۔ پھر آپ کو واپس کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے جب 5 وقت کی نماز بچتی ہے تب آپ تشریف لاتے ہیں، اور صبح کو جب اٹھتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خواب ہے، لیکن یہ حقیقی روحانی اور جسمانی ہے، یہ معراج صرف منامی نہیں ہے، بیداری کے عالم میں روح اور جسم کے ساتھ ہوئی تھی۔ آپ صبح کو اٹھتے ہیں اور اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں۔ جب یہ واقعہ ابو جہل نے سنا تو مذاق اڑایا اور تمام کفار قریش، کفار مکہ کو بلایا، اعلان کیا اور کہا، اے محمد عربی، جس واقعہ کو تم سنا رہے تھے، جس واقعہ کے متعلق مجھ سے بیان کر رہے تھے، وہی واقعہ آپ بیان کر دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے بیان کیا تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کا سفر جو کہ مہینوں میں طے کیا جاتا تھا، وہ ایک رات کے مختصر سے وقت میں یہ عقل تسلیم نہیں کر رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ یہ بتائیے بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں؟ آپ یہ بتائیے کہ شام کا قافلہ اور اس کی نوعیت کے متعلق بیان کیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ حضور بیت المقدس کا وہ نقش منقش ہو جاتا ہے، آپ بیان فرمانے لگتے ہیں، کیونکہ کفار قریش کا ماننا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ بیت المقدس گئے ہیں اور نہ ہی وہاں کے واقعات سے آپ کو خبر ہے، نہ ہی وہاں کے معاملات کے متعلق آپ جانتے ہیں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا تھا وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ جو لوگ جن کے عقائد فاسد تھے وہ تسلیم بھلے نہ کریں،
لیکن انہی میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کو دنیا حضرت صدیق اکبر کے نام سے جانتی ہے۔ جب یہ واقعہ معراج ابو جہل نے صدیق اکبر کے سامنے پیش کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ماننے والی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ اس واقعے کو بتایا کس نے ہے، بیان کس نے کیا ہے، سفر پہ گیا کون تھا؟ جیسے ہی ابو جہل نے بتایا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں، وہ اپنے سفر کو بیان کر رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیے۔ آپ اتنے بڑے عاشق تھے، آپ نے فرمایا کہ اگر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر ایسا بیان کیا ہے تو یہ حقیقت ہے، اسے میں تسلیم کرتا ہوں اور اس کی میں شہادت بھی پیش کرتا ہوں۔ ایسے عاشق تھے وہ۔ محترم، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اس رات میں کیا کیا معاملات ہوئے۔ آپ نے ملک شام کی طرف جانے والا جو قافلہ تھا، جو مسافرین تھے، ان کے متعلق بھی آپ نے بیان فرمایا۔ جب وہ قافلہ واپس لوٹ کر آتا ہے تو سفر میں جو جو معاملات پیارے نبی نے بتا دیا تھا پہلے سے، وہی معاملات بھی ہوئے تھے۔ آخرکار پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہے، بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، بعض کی عقلیں اسے تسلیم نہیں کرتی ہیں، لیکن ہم پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے امتی ہیں، الحمدللہ ہم تسلیم کرتے ہیں اور ہم یقین کامل بھی کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے وقت میں اللہ رب العزت نے معراج کرائی، بیت المقدس کی زیارت کرائی، وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی، جنت و دوزخ آپ نے ملاحظہ فرمایا، عرش و کرسی اس کو بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور لوگوں کے ساتھ جو جہنم میں ہونے والے معاملات تھے اس کو بھی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا۔ اے محترم، قرآن مقدسہ کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو لے گیا، سیر کرائی۔ ایک ہوتا ہے سیر کرنا، ایک ہوتا ہے سفر کرنا۔ جب انسان سفر اور سیر میں ڈیفرنس ہے یا نہیں ہے نا؟ سفر بولے تو مسلسل کہیں چلے جانا، اور سیر بولے تو آرام سے دیکھتے ہوئے، جیسے کہ میلاد باغ کی سیر کرنے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے درخت ہیں، کتنے پھول ہیں، کتنے فوارے لگے ہوئے ہیں، سرکل بنا ہوا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے سیر کی جاتی ہے، اور جو سفر رہتا ہے وہ یکے بعد دیگرے آدمی مسلسل چلتا رہتا ہے، جب تک اس کے سفر کی تکمیل نہیں ہوتی ہے، جب تک اس کا مقام نہیں ملتا ہے، تب تک اس کا سفر جاری رہتا ہے۔ لیکن جو سیر ہوتی ہے، انسان اسے دیکھتا ہے، چاروں طرف ملاحظہ کرتا ہے، آرام سے دیکھتے ہوئے جاتا ہے۔ تو اس رات یعنی شب معراج میں اللہ رب العزت نے سفر کا ذکر نہیں کیا، سفر کے متعلق بیان نہیں کیا کہ میں نے اپنے بندے کو سفر کرایا، بلکہ جو بیان ہوا وہ سیر کے متعلق ہوا کہ جو رات کے تھوڑے سے وقت میں کیا کرائی؟ سیر کرائی۔ تو گویا پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سفر معراج تھا، آپ کا جو سیر تھی، اس کو آرام سے آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور اللہ رب العزت جو خالق ہے، مالک ہے، جو قادر و مقتدر ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ میں نے کرائی، یعنی اللہ کی طرف ہے۔ اب انسان اس میں شک بھی نہیں کر سکتا، اس کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ رب کا فرمان ہے انما امرہ اذا اراد الشیء ان یقول له کن فیکون، کہ اگر رب جب کسی چیز کا پیدا کرنے کا، کسی شے کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، بس فرماتا ہے ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ رب کی قدرت ہے، کیونکہ رب قادر ہے۔ اے محترم، اللہ رب العزت نے مختصر سے وقت میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
سفر معراج اور معراج کی سیر کا معجزہ عطا کیا، کیونکہ قرآن مقدس کے بعد سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، کہ رب اگر حکم دے دے تو پلک جھپکتے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ اے محترم، اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ یہ ہے، قرآن کہتا ہے رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ رب تو وہ ہے جو آسمان کو، آسمان کتنے ہیں؟ آسمان 7 ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے کہ جو آسمان کو بغیر پلر کے کھڑا کر رکھا ہے، بغیر ستون کے، جو انسان کو نظر نہیں آتا۔ تو وہ رب جو کہ پلک جھپکتے ہی کوئی حکم دے وہ پورا ہو جائے، تو کیا معراج میں اپنے نبی کو مختصر سے وقت میں نہیں بلا سکتا؟ الحمدللہ بلا سکتا ہے۔ اور یہ جو مزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یہ بھی قدرت الہی کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے طی زمان اور ایک ہوتا ہے طی مکان، اور اس کی اصطلاح اس طریقے سے ہے، طی زمان کہتے ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں میل کا جو ایک وقت ہے، زمانہ ہے، وہ سمٹ جائے، اور طی مکان کہتے ہیں ہزاروں کروڑوں میل جو کلومیٹر ہے، وہ فاصلہ جو ہے وہ سمٹ جائے، اس کو طی مکان کہتے ہیں۔ میں انہی 2 دلیلوں سے انشاءاللہ العظیم قرآن سے ثابت کروں گا، آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 250 پر 9 میں حضرت عزیر علی نبینا، بہت غور سے سنیے، یہ معراج کا جو منٹوں سیکنڈوں والا جو جن کو اعتراض ہے وہ سنے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 250 پر 9 میں حضرت عزیر علی نبینا وعلیہ السلام کے متعلق تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ جب بخت نصر جو کہ بیت المقدس کو ویران کر دیا تھا اور بنی اسرائیلیوں کو قتل کر دیا تھا، بنی اسرائیلیوں کو گرفتار بھی کر لیا تھا، حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے کی سواری پر کچھ کھجور اور کچھ پانی وغیرہ لے کر اپنے گدھے پر سوار ہو کر بیت المقدس سے ان کا گزر ہوتا ہے۔ پوری بستی ڈھائی پڑی تھی اور مردے وہاں پہ پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عزیر علی نبینا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مولا یہ لوگ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ رب کے حکم سے حضرت عزیر علی نبینا وعلیہ السلام صبح کا وقت رہتا ہے، آپ آرام کرنے لگتے ہیں، آپ کی روح نکل جاتی ہے، 100 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ 100 سال کے بعد، یہ قرآن کی آیت مقدسہ ہے، اس کی میں تفسیر بیان کر رہا ہوں، 100 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ 100 سال کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت عزیر علی نبینا علیہ السلام دوبارہ زندہ کیے جاتے ہیں۔ آپ کے پاس جو آپ کا توشہ تھا، یعنی کچھ پھل تھے جس کو کھجور کہتے ہیں، کچھ پانی تھا، پانی سے بدبو نہیں آتی ہے، پھل سے بدبو نہیں آتی ہے، پھل سڑتے نہیں ہیں۔ حضرت عزیر علی نبینا علیہ السلام کا جو سواری کا گدھا تھا وہ گل جاتا ہے، اس کی ہڈیاں چمکنے لگتی ہیں، اس کی بھی موت ہو جاتی ہے۔ حضرت عزیر علی نبینا علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے آپ کے سواری کے جانور کو زندہ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے پوچھا جاتا ہے، اے عزیر تم کتنے دن تک آرام کیے؟ حضرت عزیر علی نبینا علیہ السلام کی جب آنکھیں کھلی تھی، 100 سال کے بعد جب آپ کو دوبارہ زندگی ملی تھی، وہ غروب آفتاب کا وقت تھا۔ حضرت عزیر نے عرض کیا، مولا میں صبح کو سویا تھا، ابھی شام ہوئی ہے، ابھی شام کا وقت ہے، 1 دن ہوا ہوگا یا تھوڑا وقت ہوا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، اے عزیر تم 100 سال تک سوتے رہے اور اس
قدرت الہی کے کرشمے سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ عزیر علی نبینا وعلیہ السلام کا سواری کا جانور جو گدھا تھا اس کی ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، لیکن عزیر زندہ ہے، آپ کا پھل زندہ ہے، آپ کا پانی بدبودار نہیں ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ہے کہ قدرت الہی کا یہ کرشمہ ہے کہ جو 100 سال کا عرصہ تھا وہ لمحوں کے فیصلے میں سمٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج عطا ہوئی۔ اب تو یقین ہو گیا نا؟ اب آ جائیے، یہ تو طی زمان تھا، یعنی زمانہ وقت کا فاصلہ، اب مکان ڈسٹنس کا فاصلہ سن لیجئے۔ ڈسٹنس سورہ النمل پارہ نمبر 19، سورہ النمل کی آیت نمبر 30 پر 8 سے 40 تک حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق سورہ النمل کی آیت مقدسہ کی تفسیر ہے کہ ملکہ بلقیس جس کا بہت بڑا تخت تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ اسلام کی دعوت کو پیش کیا جائے۔ آپ نے اپنے درباریوں میں بلایا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے، جو کہ بہت دور، میلوں کروڑوں میل دور کے فاصلے پر دوسرے ملک میں تھا۔ ایک جنات آتا ہے، جن، اس نے کہا کہ یہ آپ کی جو نشست ہے، آپ کی جو یہ نشست ہو رہی، اس کو برخاست، اس کو ختم ہونے سے پہلے میں لا کر حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر خاص، جن کو اسم اعظم کا علم تھا، حضرت آصف بن برکھیا رحمت اللہ تعالی علیہ کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے آپ کتنی دیر میں لا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ پلک جھپکنے سے پہلے میں لا کر پیش کر دوں گا۔ آخرکار آپ کے حکم سے وہ پلک جھپکتے ہی پیش ہو گیا۔ تو محترم، یہ انبیاء و مرسلین کے معجزات ہیں کہ پلک جھپکتے سینکڑوں میل کے فاصلے پر جو ایک تخت ہے وہ آ سکتا ہے۔ تو جو رب فرما رہا ہے بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک میں چند لمحات میں اپنے محبوب کو بلا سکتا ہوں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں؟ بولو الحمدللہ۔ جب نبی کی یہ کیپیسٹی ہے تو رب کی کیا شان ہوگی، اس کی کیا عظمت ہوگی، اس کی کیا بلندی ہوگی۔ اے محترم، میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ معراج جسمانی نہیں بلکہ منامی یعنی خواب میں ہوئی، اے محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسم اور روح کے ساتھ رب کے حضور حاضر ہوئے تھے۔ محترم، 1000 سال پہلے، آج سمجھنا یہ سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اب سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ اب سے 1000 سال پہلے اگر آپ کسی کو یہ کہیں 100 ٹن سونے کا محل تیار کر کے میں آسمان میں ہوا میں اڑا دوں گا تو لوگ اس کو حقیقت سمجھیں گے؟ 1000 سال پہلے مذاق اڑائیں گے، مسخرہ کریں گے کہ بھائی 100 ٹن کا سونے کا محل آسمان میں کیسے اڑ سکتا ہے؟ لیکن آج پلین اڑ رہا ہے یا نہیں اڑ رہا ہے نا؟ 500 سال پہلے اگر کوئی بندہ یہ کہتا کہ ایک سوئچ دبانے سے ہزاروں کروڑوں لائٹ بلب پنکھے آن ہو جائیں گے تو کوئی مانتا۔ لیکن آج پاور ہاؤس کو دیکھ لیجئے، اگر وہاں ایک سوئچ کو آن کیا جاتا ہے تو پورے شہر میں ہزاروں کروڑوں فین آن ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہزاروں مشینیں چالو ہوتی ہیں یا نہیں؟ ہم ہندوستان کی سرزمین پر بیٹھ کر امریکہ ایک لمحے میں بات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ میسج کے ذریعے ای میل وغیرہ بھیج سکتے ہیں یا نہیں؟ تو محترم، آج سمجھنا آسان ہو گیا ہے، یہ سب چیزیں کون بنایا ہے؟
जहाज किसने बनाया? मोबाइल किसने बनाया? मैसेज भेजने का जरिया किसने बनाया? पावर हाउस को किसने बनाया? तो जो इंसान पैदा हुआ खालिक ने पैदा किया, उस इंसान की इतनी ताकत है, तो जिसने इंसान को पैदा किया उसकी ताकत का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? जिसने अपने बंदों को यह हिकमत दी, अक्ल दी कि ये तमाम मंशियात, मशीनियात, ये तमाम चीजें पैदा करे, तो रब ने तो उन बंदों को पैदा किया है ना। तो मेराज में कौन ले गया है? अल्लाह ले गया ना। तो अब नबी गए या नहीं गए मेराज में? जिस्मानी और रूहानी तौर पर गए या नहीं गए? रात के थोड़े से वक्त में गए या नहीं गए? वो बंदा सैकड़ों टन का जहाज उड़ा सकता है जिसको रब ने पैदा किया, तो रब अपने महबूब को क्यों नहीं बुला सकता? बुला सकता है या नहीं? तो आज से अपने अकीदे को पुख्ता कर लीजिए, अपनी ईमान की दुरुस्तगी के लिए अपने अकीदे को मजबूत कर लीजिए कि जो लोग नए नए स्कॉलर्स, मॉडर्न जमाने के आलिम जो फलसफे पे गुफ्तगू करते हैं, हरकत और सकनात पे गुफ्तगू करते हैं और नई नई बातें भोले भाले मुसलमानों को पेश करते हैं, हमें उनकी बातों को तस्लीम नहीं करना है। हमें अगर तस्लीम करना है तो रब जो फरमा रहा है उसे तस्लीम करना है, क्योंकि रब फरमा रहा है, पाक है वो जात ना, वो जात तो झूठ नहीं बोल सकती, हर ऐब और नुक्स से पाक है ना, हर बुराई से पाक है ना। तो वो फरमा रहा है, हमें तस्लीम करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम मोमिन हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती और गुलाम हैं। हमारा ईमान और अकीदा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात के थोड़े से वक्त में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक तशरीफ ले गए, वहां पे अंबिया की जमात कराई, उसके बाद रब के हुजूर आप हाजिर हुए। यही हमारा ईमान है, यही हमारा